کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ عرض کیا کر رہے ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ عشق و محبت کے امام کا حال ہے، ان نبیوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ عاشق تو نبیوں سے ہی بات کر لیتے ہیں خیالوں میں۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تب وہ سب جواب دیتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، ویسے ہی موسیٰ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ جو کلمہ آپ امتی ہو کر پڑھتے ہیں، وہ نبی ہو کر وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہونے کا صدقہ ملا ہے، یہ امتی محمدیہ ہونے کا صدقہ ملا۔ انبیاء سے کروں عرض، دیکھو پوچھنے کا انداز کتنا نیا، کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ ان کا جواب کتنا پیارا ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے جیسے کمی بیشی نہیں، جیسے جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی۔ اردو ہے نا یہ اردو ہے نا، اردو کوئی اردو تو سمجھے، اور مالیگاؤں والے اردو نہ سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ جیسے سب کا خدا، یہ بھی کہ جیسے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سب کا خدا جیسے ایک ہے، ایسے ہی نبی بھی سب کا ایک ہے۔ کیسے؟ ایسے سب کو اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے۔ تو اور مالکوں نے کہا اعتکاف کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، جنت ملے گی۔ میرے محبوب نے اتنی سستی کر دیا، آنے سے پہلے کھلوا دی، لوگ جانے کے بعد بھی نہیں کھلوا سکتے، انہوں نے آنے سے پہلے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اللہ کے نقیب نے کہا کھول دو جنت۔ حوران بہشت کو کہا جو آ سکتی آئیں، جو خوش نصیب تھی سب خوش نصیب تھی، جو نہیں آ سکی وہ کھڑکیوں سے جھانکنے لگی، نظارہ کرنے لگی۔ جنت سجائی جائے، جنت 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 جنت، آمد مصطفیٰ پہ جنت سجائی جاتی ہے تو گلیاں کیوں نہ سجائی جائے؟ سبحان اللہ، جنت سجائی جائے، محبوب آنے والا ہے۔ جنت سجائی جائے، محبوب مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں آئیں، محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والا ہے۔ جنت سجا دی گئی، جبریل زمین پر، سدرہ کا مکی زمین پر، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں تشت لے کر، بدنے لے کر، پانی کی سرہیاں لے کر، تولیے لے کر، فرشتے کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے بادشاہ کا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میلاد النبی شب قدر سے افضل، ٹھیک، بلکہ ہزار ہاں شبائے قدر سے افضل، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ صرف امام احمد رضا نے نہیں لکھا، خیر سے مولوی اشرف علی صاحب نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، نشر الطب کے اندر لکھا انہوں نے کہ ہزار ہاں شبائے قدر سے افضل ہے، انہوں نے بھی لکھا یہ بات۔ دیکھو بات لکھی ہے تو بیان، وہ لکھا تو وہ بیان کرتے ہیں، یہ لکھا تو یہ بیان کرتے ہیں۔ بس بات یہ کہ لوگوں کو چڑھنا نہیں چاہیے، جب جہاں جو لکھا وہ بول دیتے ہیں، اس لیے کہ لکھا انہوں نے اسی لیے نا کہ بولا جائے، ہاں، اس لیے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، جب جہاں بولا، جو ایسا بولا ویسا۔ تو کہتے ہیں ہزارہ شبائے قدر سے، یار وہ شب قدر جو آتی ہے، پوری رات دعا، پوری رات نمازیں، پوری رات استغفار، اتنی رکعتیں اتنی رکعتیں اتنی رکعتیں، میلاد النبی کی شب میں تو آپ نے کچھ نہیں پڑھوایا، اور نہ کوئی پڑھنے کا حکم ہے، نہ کوئی اعتکاف کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بات نہیں سمجھے۔ دیکھو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ
پگار ڈبل ملنے کے دو مواقع ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ ڈیوٹی ڈبل کر دیں تو آپ کو تنخواہ بڑھ کے ملے گی. صحیح؟ ڈیوٹی ڈبل کریں تنخواہ بڑھ کے ملے گی. لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کے مالک کا برتھ ڈے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں آج کمپنی بند رہے گی. کیوں مالک جی کمپنی بند کیوں رہی؟ کہ آج ہمارے یوم ولادت ہے، برتھ ڈے اپنا، تو ہم کیوں بند رکھیں؟ ہمارا تو نقصان ہوگا. کہ تیرا نقصان نہیں ہوگا، مہینے بھر جتنا کام کر کے کماتا تھا میری خوشی میں چھٹی منانے پہ اس سے زیادہ دوں گا. تو شب قدر ڈبل ڈیوٹی کی تنخواہ ہے، اور شب میلاد بادشاہ کی یوم ولادت پر جیسے کام بند کر بھی دیا جاتا ہے. کونین کا مالک آیا. اگر اس دن بھی عبادت کروائی جاتی، دگانا پڑھو، شکرانہ پڑھو، واجب پڑھو، فطرہ ادا کرو، تو لوگ کہتے ہیں فطرے کی وجہ سے ثواب ملا، لوگ کہتے ہیں واجب کی وجہ سے ثواب ملا، لوگ کہتے ہیں 2 رکعت کی وجہ سے ملا. میلاد میں جھولیاں بھرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نماز سے نہیں، محبوب کی آمد کے صدقے میں جھولی. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کوئی محنت نہیں کرنا، بادشاہوں کا بادشاہ آنے والا ہے. آیا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا. اور اچھا دیں گے کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تھیلے کو کیا کہتے ہیں؟ توڑا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توڑا. تھیلا، توڑا. تھیلے کو کیا کہتے ہیں؟ توڑا. اور دوسرا توڑا کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو. اب اعلیٰ حضرت نے 2 توڑا بیان کیا ہے. کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ہاں آج ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہوں، میرے محبوب کا میلاد ہے، محبوب کا میلاد ہے. سال بھر کے بعد یہ رات آتی ہے. جو گدا دیکھو لیے، جھولی کی بات نہیں کی امام نے. ہمارے ہاں تو جھولی کا تصور نہیں ہے، توڑا، تھیلے. جو اور وہ بھی کوئی نہیں، سب تھیلے بھر کے لے جاتے ہیں. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے. ٹکڑے نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. سب مل کے اب تصور کر کے ذرا توڑا بھر لو. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. اور کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو، اسی میں دعا ہو جائے. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور کی نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ کا حکم ہے سب فرشتے زمین پر آئیں. سب زمین پر آئے، خدمت کے لیے سب کھڑے ہیں. سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں سرے شام سے آمنہ کے آنگن میں، سرے شام سے
आमिना के आंगन में फरिश्तों का पैरा है, जिसके आंगन में फरिश्तों का पैरा होता है उस घर के अंदर रुआ रोट मचती है, रोना धोना मचता है। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते आते हैं रुलाने के लिए, लेकिन आमिना खातून का वो घर है जहां पर फरिश्ते किसी की आमद पर आए हैं, और कैसे कैसे फरिश्ते, जिब्रील जैसा, मीकाईल जैसा, ऐसे फरिश्ते भी आए हैं कि जो कभी इससे पहले जमीन पर ना आए थे। उस जलवे जहां आरा को, उस रूहे कायनात को, उस जाने कायनात को, उस सैयदुल बशर को, उस अफजलुल बशर को देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आए हैं। लेकिन एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में। वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। अल्लाह अकबर। आमिना खातून फरमाती हैं, अल्लाह अल्लाह, कुदरत का नकीब आवाज दे रहा है, ऐलान हो रहा है, हजारों साल से इंतजार करने वालों, अब वो साअते सईद करीब आ गई, अब वो घड़ियां करीब आ गई कि वो शहे वाला पर्दे से बाहर आने वाला है, वो जमीन पे कदम रंजा होने वाला है। वो आएगा, आ करके बेवाओं को सुहागन बनाएगा। वो आएगा यतीमों को, वो यतीमों का वाली बनकर आएगा। वो आएगा, वो जाहिलों को जेवर इल्म अता करेगा। वो आएगा, वो गुलामों को काबे की छत पे चढ़ाएगा। वो आएगा, अपने हिस्से का खाना गरीबों को खिलाएगा। वो भूखों का पेट भरेगा, वो यतीमों की परवरिश करेगा, वो बेटियों को जिंदा दफन होने से रोक देगा। वो आएगा, उसके कदम की बरकत से पूरी कायनात मस्जिद बन जाएगी, सजदा गाह बन जाएगी। वो आएगा तो कहेगा मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दी जाए। वो आएगा, आने के बाद अदना वो आला की तमीज खड़ी खत्म कर देगा, और कहने वाले कहेंगे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। बंदा और बंदा नवाजी की तमीज को वो खत्म करेगा, काले और गोरे की तमीज को खत्म करेगा, अदना वो आला की तमीज को खत्म करेगा। वो आएगा, कुदरत का नकीब आवाज दे रहा है, कलियां मुस्कुरा रही है, कलियां चटक रही है। वो साअते सईद करीब आती है, वो वक्त करीब आता है जब 12वीं का चांद पूरे आबो ताब के साथ तुलू होता है। अच्छा बात यह है, देखो 14वीं तारीख को हुजूर क्यों नहीं आए? तारीख में तो बहुत सी बातें, लेकिन जमहूर का कौल है कि हुजूर 12 को आए। इमाम कुस्तलानी ने कहा 12 को आए, जमहूर का कौल। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा 12 को आए, जमहूर का कौल। इमाम अहमद रिजा ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। शेख अशरफ अली थानवी ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। इब्ने तैमिया ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। 12 को पूरी उम्मत की अक्सरियत कहती है 12 को, चंद एक कुछ और कहते हैं, लेकिन जो चंद एक कहते हैं उन चंद एक को चंदे में रख दिया जाता है, उनको माना नहीं जाता। अक्सरियत का कौल लिया जाता है हर मामले के अंदर। 12 का कौल ज्यादातर लोगों ने माना, वरना अकवाल बहुत से हैं। 14 को क्यों नहीं आए? याद रखना, इसलिए कि 14 के बाद चांद घटता है और वहां घटने का तसव्वुर नहीं है। अगर 14 को आते हैं और 15वीं शुरू होती तो लोग कहते हैं कि घटना शुरू हो गया था। वो किसी को घटाने नहीं आए, 12 को आए। अच्छा 9 को और 8 को क्यों नहीं आए? कहा उस वक्त चांद मुकम्मल नहीं होता, लेकिन 12 को मुकम्मल होने के करीब होता है। 14वीं के और 12वीं के चांद को देखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, वरना देख लें आप, गौर कर लीजिएगा। आज 12वीं थी ना, कल देख लेना, आइंदा महीने की 12वीं को देख लेना। और भी 12 में बड़ी हिकमतें हैं, आज वो नहीं, इसलिए कि गुफ्तगू का वक्त तमाम होता है। 12वीं का चांद तुलू हुआ, और जब 12वीं का चांद तुलू हुआ, आमिना खातून फरमाती मेरा घर भर गया। मैंने ख्वाब देखा, एक ख्वाब देखा था, मुझसे नूर निकला और उस नूर से मैंने बसरा के महलात देखे, रोम के महलात देखे। हद तो ये कि हुजूर की आमद जिस दिन हुई उस दिन बुत औंधे हुए, जिस दिन आमद हुई उस दिन बादशाहों के तख्त औंधे हुए, जिस दिन हुजूर की आमद हुई उस दिन दिन भर बादशाह बोल नहीं सके, जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद हुई
اس سال میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی, بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے سال بھر. یہ اتفاق نہیں تھا, حسن اتفاق نہیں تھا, یہ نہ اتفاق تھا نہ حسن اتفاق تھا, یہ قدرت کا اہتمام تھا کہ محبوب آنے والا ہے, پیارا آنے والا ہے. آمنہ خاتون سیدہ فرماتی ہیں, سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں گھبرانے لگی. جب مجھے گھبراہٹ سی ہوئی تو میں نے دیکھا ایک پرندہ میرے سینے پہ اپنا پر ملنے لگا, اور مجھے ایک کٹورے میں جو بڑا چمکدار تھا, اس سے پہلے میں نے ایسا چمکیلا کٹورا کبھی نہیں دیکھا تھا, اس میں مجھے جو ہے وہ مشروب پلایا گیا جو سفید تھا دودھ سے زیادہ, جو ٹھنڈا تھا برف سے زیادہ, اور جو میٹھا تھا شہد سے زیادہ. میں نے وہ پیا اور میری ساری وحشت دور ہو گئی. میں نے دیکھا پورا گھر بھرا. میں نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ دیکھو حضور آتے ہیں تو گھر بھرتے ہیں. سیدہ آمنہ کہتی کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم جنت کی حوریں ہیں, سب کے سب جنت کی حوریں ہیں, آج خدمت کے لیے آئی ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا سردار جنت ہے, سید العالمین ہے. آپ کا بیٹا سید العالمین ہے, نبیوں کا تاجدار ہے, کائنات کا مالک ہے. آج ہم آپ کے گھر آئے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے بنو عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح اونچے اونچے قد والی لڑکیوں کو, عورتوں کو دیکھا تو میں ان کو دیکھ کر ہیبت سے کانپ گئی کہ یہ کون ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا بی بی آمنہ آج میں تیری خدمت کو حاضر ہوں, میں حوا ہوں آدم کی بیوی. پھر ایک نے کہا میں عمران کی بیٹی مریم بنت عمران عیسیٰ کی میں امی ہوں. توجہ کرنا, عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہوں. ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں. ایک نے کہا میں ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت تھا, پھر مجھ سے نور چمکا. فرماتی مجھ سے نور چمکا, اور ولادتوں کی طرح ولادت والا معاملہ نہ تھا, مجھ سے نور چمکا. اور نور چمکا تو میں نے دیکھا اپنے بچے کو کہ ان کے بدن پر کپڑا تھا, اور ان کا پورا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا, نجاست سے, گندگی سے, رطوبت سے پاک و صاف تھا. اور وہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے, ناف کٹی ہوئی تھی, مختون تھے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے, کستوری کی اور مشک کی خوشبو آتی تھی. اور وہ جیسے ہی زمین پر آئے انہوں نے گھٹنے زمین پہ رکھے, اور گھٹنے زمین پہ رکھ کر انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ. کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب دیکھو حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور محمد الرسول اللہ کی پیدائش میں فرق کیا ہے. عیسیٰ آئے تو آنے کے بعد ان کی ماں پر لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کی ماں معاذ اللہ بدکار ہے. تو عیسیٰ نے آ کر سب سے پہلے اپنی ماں سے تہمت کو ختم کیا, اور مصطفیٰ جان رحمت آئے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ اللہ بھی رب ہے, اور اللہ کے سوا لات و حبل عزا یہ سب بھی رب ہے, یہ بھی خدا ہے. تو عیسیٰ آتے ہیں تو اللہ پر, عیسیٰ آتے ہیں تو ماں پر لگی ہوئی تہمت کو ہٹاتے ہیں, ختم کرتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں, عیسیٰ نے ماں کی پاکی بیان کی اور محمد الرسول اللہ نے اللہ کی پاکی بیان کی. اللہ پر جو الزام لگا تھا کہ اللہ نے ان کے سوا, اپنے سوا اوروں کو بھی خدا بنا رکھا ہے, تو کہا اشہد ان لا الہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس کے بعد جناب عیسیٰ آتے ہیں تو آنے کے بعد کیا کہتے ہیں, آتانی الکتاب, کہتے ہیں انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. توجہ, عیسیٰ کیا کہتے ہیں علیہ السلام, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور حضور آ کر کہتے ہیں رب حبلی امتی, میں امت کا نبی ہوں. رب حبلی امتی, میں امت کا نبی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نماز لے کر کے آیا ہوں. وہ نماز لانے کی بات کرتے ہیں, یہ سر سجدے میں رکھ کر نماز پڑھ کر دکھانے کی بات کرتے ہیں. توجہ فرمائے, دونوں کی میلاد میں فرق بھی ہے. اسی لیے تو کہا زمانے میں آئے بہت آنے والے,
کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بس جیسے حضور کی آمد ہوئی، فرشتوں نے، حوروں نے، آسمان نے، زمین نے، ملائکہ نے، سب طرف سے صدائیں گونج پڑی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، میلاد کا وقت ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا در اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں وہ زمین پر آئے، میں نے دیکھا کہ ان کو ایک تشت میں رکھ کر غسل دینے والوں نے غسل دیا، حالانکہ وہ صاف ستھرے آئے تھے، سجدہ ہوا، سب کچھ ہوا، پھر غسل دیا گیا، اور جنہوں نے غسل دیا انہوں نے ان کے قدم چومے، غسل دینے والوں نے قدم چومے اور کہا کہ بی بی آمنہ ہم فرشتے ہیں، یہ تیرا بیٹا اللہ کا نبی ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ وہ بادلوں میں گم ہو گئے، بادل آیا، بادل کی طرح تھا، گم ہو گئے، اس میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، کسی کے بات کرنے کی آواز آتی تھی، میں بات زیادہ نہ سمجھ سکی لیکن آواز یہ آتی تھی، لے جاؤ انہیں، لے جاؤ انہیں جنگلوں کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں دریاؤں کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں خشک و تر کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں عرش کرسی کی سیر کراؤ۔ عرش جھوم رہا تھا، خوشیوں کا ماحول تھا، اور پھر آواز آئی انہیں لے جاؤ، سب پہچان لے، اور لے جا کر سارے نبیوں کی جو خصوصی ادائیں ہیں ان کے اندر ودیعت کر دی جائے، آدم کی صفوت ان میں ڈال دی جائے۔ گفتگو کا اختتام قریب ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ کی گھڑیاں قبول، اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔ اور وقت آ چکا ہے، وہ وقت جو حضور علیہ السلام کی میلاد کا تھا، اللہ آپ کی ہم سب کی ہر دعا قبول کرے، بری تقدیروں کو بھلی کرے، بیماریوں کو، بلاؤں کو، خاص طور پہ کورونا کو اللہ ختم فرما دے، دنیا سے لاک ڈاؤن کا اللہ خاتمہ فرما دے، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے، جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے، جو بیٹیوں کے باپ ہے، بیٹے چاہتے اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے اللہ انہیں بیٹیاں عطا کر دے، جو دنیا چاہتے اللہ انہیں دنیا دے، جو آخرت چاہتے اللہ انہیں آخرت دے، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا فرما، دامن مصطفیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما۔